اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے سبق نمبر 15 میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہم پچھلے سباق سے کچھ سوالات دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا ہمارا مائنڈ فریش ہو جائے گا اور ریویژن بھی ہو جائے گی۔ اجعلنی کا معنی بتائیں، چیٹ باکس میں لکھیے۔ جی ثنا ذوالفقار بالکل ٹھیک، فواد اشرف، مہوش فواد، عبد الرحمن گیل، ارمین بنت یاسر، ارسال عارف بالکل ٹھیک۔ اجعلنی بنا مجھے بالکل ٹھیک ہے۔ وفل آخرت کی، وفل آخرت، جی فواد اشرف بالکل ٹھیک۔ ثنا ذوالفقار، عبد الرحمن گل، مہوش فواد، ارمین بنت یاسر، ارسال عارف بالکل ٹھیک۔ سی یعنی اور آخرت میں۔ وتواصوا کا معنی بتائیے، وتواصوا، فواد اشرف بالکل ٹھیک، عبد الرحمن گل، ارمین بنت یاسر، ارسال عارف، اور ان سب نے وصیت، میں فواد بالکل ٹھیک۔ وصیت یعنی تلقین کی ایک دوسرے کو، ہمارے یہاں وصیت سمجھا جاتا ہے جو مرنے کے بعد، جو ہم کرتے ہیں نا مرنے کے بعد اپنی جو چیزوں کی تقسیم کے لیے، اصل میں عربی میں وصیت کہتے ہیں کسی چیز کی تلقین کرنا، وصیت کرنا کسی چیز کی تلقین کرنا، کسی کو صحیح بات بتانا۔ آج کا سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورہ النصر پڑھیں گے۔ گرامر میں آج ہم نئی چیز سیکھیں گے، فعل، امر اور نہیں۔ آخر میں آپ کے شوق کو بڑھانے کے لیے نقطہ تعلیم ہوگا۔ اور آج کے سبق میں 12 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 944 بار آئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 15 کے اختتام تک ہم 186 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 37,500 بار آئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سورہ النصر کی تلاوت سنتے ہیں، پھر اس کا تعارف اور ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ سب سے پہلے سورہ نصر کا تعارف دیکھتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آخری نازل ہونے والی مکمل صورت ہے۔ اس کے بعد آیات تو نازل ہوئی ہیں لیکن مکمل صورت یہی آخری نازل ہوئی تھی، اور یہ فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی، یعنی سن 8 ہجری میں۔ اور اس سورہ مبارکہ میں عظیم خوشخبری دی گئی ہے، اور وہ عظیم خوشخبری کون سی ہے؟ مکہ مکرمہ کی فتح اور تقریباً تمام عرب کا قبول اسلام۔ اور اس سورہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد زندگی کی تکمیل اور دنیا سے رخصت ہونے کے لیے ہم تسبیح اور استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 1، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اذا، قرآن مجید میں اذ اور اذا یہ دونوں الفاظ جب کے معنی میں آتے ہیں، اور اذا کا لفظ جب آئے گا اس کے بعد چاہے فعل جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ماضی ہو چاہے وہ مضارع ہو، وہ معنی دے گا مضارع میں، یعنی مستقبل یا حال کا معنی دے گا۔ جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جا آ جو ہے یہ بیسیکلی فعل ماضی ہے، جا آ وہ آیا، لیکن اس سے پہلے اذا لگ گیا تو وہ جو ہے وہ کس معنی میں آ گیا؟ مضارع کے، یعنی جب وہ آ جائے۔ یعنی اذا جب ماضی پر داخل ہوا تو کیا ہو گیا کہ ماضی جو ہے وہ مضارع کا معنی دے رہا ہے۔ اذا جاء جب
आ जाए, क्या आ जाए? नसरुल्लाही। नस्र, नासरा से नस्र हमें पता है किसको कहते हैं, मदद। नुसरत का लफ्ज भी इसी से निकला है, नुसरत भी मदद को कहते हैं। नस्र, मदद, अल्लाह ही, अल्लाह की, जब आ जाए अल्लाह की मदद। अब कोई भी काम करने के लिए हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, मुमकिन वो तभी होगा जब अल्लाह ताला की मदद होगी। अल्लाह ताला की मदद से ही हर चीज मुमकिन है। और यहाँ पर नुसरत से मुराद, नस्र से मुराद, कामयाबी से मुराद हक का गलबा होना है। वल फत, फत कहते हैं फातहा खोलना, उसने खोला तो अल्फत खोलना। और दूसरा मानी फतह का जो होता है वो क्या होता है, जीत या कामयाबी, जो आमतौर पे उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले तारुफ में बताया कि फतह से मुराद फतह मक्का है, जो कि सन 8 हिजरी में इस सूरह मुबारक के नाज़िल होने के कुछ अरसे के बाद मुसलमानों को हासिल हुई थी। अब इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब आ जाए अल्लाह की मदद और फतेह, क्या करना है? सबसे पहले दुआ करनी है, अल्लाह हमें भी नुसरत और फतेह नसीब कर। और ये फतेह और नुसरत कौन सी होनी चाहिए? जो अल्लाह की राह में हो, अल्लाह को पसंदीदा हो। एहतसाब, हमने उस फतह को हासिल करने के लिए क्या किया, अल्लाह ताला की मदद को हासिल करने के लिए क्या किया। उसके बाद अपना प्लान बनाइए, इनफरादी भी और इज्तमाई भी, ताकि नुसरत और फतेह नसीब हो, यानी अल्लाह की मदद नसीब हो और हम फाइनली फतह हासिल कर सके। किस किस्म की फतह? अल्लाह के दीन को फैलाने की फतह। अल्लाह का दीन हम उसके सही उसलूब के साथ फैला सके। और इस बात का एहतसाब करते हुए कि मैं इस मौके पर क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आप अपना प्लान बनाएं। और वक्त, पैसा या सलाहियत, जो चीज आप लगा सकते हैं वो अल्लाह ताला के दीन की कामयाबी के लिए लगाएं। अब वही 4 काम की सबसे पहले दुआ करनी है, अल्लाह हमारी मदद कर। दूसरा क्या? एहतसाब करना है कि क्या हमने वो काम किए जो अल्लाह की मदद को बुलाने वाले हैं। अब वो काम कौन से हैं? ये हम सबको पता है कि अल्लाह ताला की मदद हासिल करने के लिए अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना बहुत जरूरी है, और वो तभी हासिल होगी जब हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। इनफरादी और इज्तिमाई प्लान बनाएं ताकि हमें अल्लाह की मदद मिल सके। अपने वक्त, पैसा और सलाहियत का बेहतरीन इस्तेमाल करें अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, और तबलीग करें, अपने साथियों को, अपने इर्द गिर्द वालों को बताएं कि हम अल्लाह की मदद कैसे हासिल कर सकते हैं। अल्लाह से मदद की दुआ करते हुए इस आया मुबारका की प्रैक्टिस कीजिए। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब आ जाए अल्लाह की मदद और फतेह। अगले 15 सेकंड आपके। नसरुल्लाह का मानी बताएं, चैट बॉक्स में लिखिए। जी, फवाद अशरफ, सना जुल्फकार, जी बिल्कुल ठीक। मैं अरवीन बिनते यासिर, बिलाल हुसैन, अदीबा कौसर, महविश फवाद, जी बिल्कुल ठीक। अल्लाह की मदद। किस हिजरी साल में मक्का फतेह हुआ था? वैसे तो ये हम लोगों को पैसे भी पता होना चाहिए, लेकिन अभी हमने पढ़ा है। जी, सना जुल्फकार, महविश फवाद, अदीबा कौसर, बिल्कुल ठीक। अरमीन बिनते यासिर, बिलाल हुसैन, जी बिल्कुल ठीक। सन 8 हिजरी में। इरसाल अरे, बिल्कुल ठीक। जी, अगली आयत, पहला हिस्सा। वारा नास, वा और राइता। राइता भी माजी है, जैसे फालता हमने पढ़ा था ना, वैसे राइता। और राइता आपने देखा, लेकिन क्योंकि शुरू में जो पहला रा आया है तो वो इस पे भी एप्लीकेबल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वाह जो है वो और का माने में देता है, और का मतलब ये है कि जो पिछली बात कही गई है ये अगली बात भी उसी से कनेक्टेड है। जब हम किसी जुमले के दरम्यान में और बोलते हैं तो हम वो दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड होती है ना।
تو یہاں پر بھی وا یعنی اور کا مطلب یہ ہے کہ وہ پچھلی بات سے کنیکٹڈ ہے، تو وہاں پہ اذا جب آیا تو رأیتا کے ساتھ بھی ہم یہی کانسیپٹ لیں گے کہ اذا آیا ہے، اور رأیتا ویسے تو آپ نے دیکھا ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ اذا تھا شروع میں تو اس وجہ سے کیا آیا، اور جب آپ دیکھیں، یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح، وارا ایتا، اور آپ دیکھیں، یعنی اس کے بعد فتح حاصل ہوگی، اس کے بعد آپ دیکھیں الناس، لوگوں کو، انسان کی جمع ناس ہے، انسان کہتے ہیں ایک آدمی کو یا ایک انسان کو، اور ناس کہتے ہیں زیادہ لوگوں کو، اور یہاں پر الناس سے مراد عرب کے مختلف قبائل کے لوگ ہیں، الف لام سے مراد تمام کے تمام عرب قبائل لوگ، یدخلون، یدخلون، یہ والا اشارہ، وہ داخل ہو رہے ہیں، دخول اندر آنا اور خروج باہر آنا، یہ اگر آپ نے کسی نے عرب ممالک میں ٹریول کیا تو وہاں پر بھی ایگزٹ اور انٹر کی جگہ پر دخول اور خروج لکھا ہوتا ہے، یہ وہی دخول ہے، داخل ہونا، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں داخل ہونا، اندر آنا، تو دخول، یدخلون، وہ سب داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، فی میں دینی، دین، اللہ ہی، اللہ کے دین، اللہ کے دین میں، اور دین کا مطلب ہم نے کیا پڑھا تھا، دین کے دو مطلب پڑھے تھے نا، کسی کو یاد ہے کہ دین کے دو مطلب ہم نے کیا پڑھے تھے، مائک آن کر کے بتائیں اگر کسی کو یاد ہے تو، دین کے دو مطلب ہم نے کیا پڑھے تھے؟ بدلہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ۔ بالکل ٹھیک، بدلہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ، تو یہاں پر جو دین ہے، کیونکہ اللہ کے دین میں تو اللہ کا بدلہ تو نہیں ہم کہیں گے، اللہ کے دین میں وہ دین جو زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نے ہمیں بتایا، دین اسلام، تو جب فتح اور کامیابی حاصل ہو جائے تو اس کے بعد، اور آپ یہ دیکھیں کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں، اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا دین اسلام کیوں ہے، عیسائیت، کمیونزم اور اسلام، یہ تین جو ہے نا کامن دین، اگر ہم ان کا کمپیریزن کریں، عیسائیت میں مذہب کے بارے میں تو ہے تعلیمات، لیکن عام زندگی گزارنے کے بارے میں تجارت، معیشت وغیرہ کے قوانین نہیں ہیں، جبکہ کمیونزم میں پرستش، عبادت تو نہیں ہے لیکن تجارت وغیرہ کے قوانین ہے، جبکہ اسلام ایسا دین ہے، ایسا مکمل دین ہے، ایسا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جس میں عبادت اور دنیا داری، یعنی کاروباری زندگی، تمام کے تمام بہت اچھے طریقے سے بیان کیے گئے ہیں، اور اسلام میں ہر چیز عبادت ہے اگر ہماری نیت صحیح ہو، اگر ہم کوئی اپنے لیے بھی کام کر رہے ہیں، اپنی روزی کمانے کے لیے بھی، تو اگر وہ ہم حلال طریقے سے کما رہے ہیں اور نیک نیتی سے کما رہے ہیں اللہ کے خوشنودی کے لیے، تو وہ بھی عبادت ہے، تو جو اللہ کا دین کون سا ہے؟ اسلام، جس میں لوگ داخل ہو رہے ہیں افواجن، فوج در فوج، فوج کہتے ہیں ایک آرمی کو، افواج اس کی جمع، فوج در فوج یعنی بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ اس میں داخل ہو رہے ہیں، اب فتح اور نصرت جو حاصل ہوگی اس کا نتیجہ کیا نکلا، اصل جو فتح ہے، تو فتح مکہ کے بعد جو اصل کامیابی حاصل ہوئی یہ کہ عرب قبائل جو ہیں وہ فوج در فوج یعنی بڑی تیزی سے اسلام میں داخل ہوئے، اور یہ صورت میں اسی بات کی خوشخبری بتائی گئی، فتح مکہ صورت کے نزول کے بعد حاصل ہوئی تھی، کہ جب آپ دیکھ لیں کہ آپ کو فتح مکہ یعنی آپ کو فتح حاصل ہوگی، کامیابی حاصل ہو گئی، تو اس کے بعد اور یہ دیکھیں کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں دین اسلام میں، اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم اسی نیت سے فتح چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے راستے کھلیں، یا ہم اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر یہ ذاتی تسکین کے لیے فتح چاہتے ہیں؟ جب ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے دعوت اور اصلاح کا کام کریں گے اور یہ نیت رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے، ہمیں کامیابی دے، تاکہ لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ کھلے، لوگ اللہ کے راستے پر چلیں، تو یہ جو اللہ تعالیٰ ہماری مدد یقیناً کرے گا، اور یہی اصل فتح اور کامیابی ہماری ہوگی۔ اب دین کے معنی چیٹ باکس میں مجھے لکھ کے بتائیے۔
جی میں وش فواد. ادیبہ کوثر. ارمین بنت یاسر. اچھا یہاں پہ نا دین واحد میں ہے، جمع میں نہیں ہے. تو دین کی جمع دیان ہوتی ہے، یہاں پہ دین ہے واحد. جی فواد اشرف ثنا ذوالفقار جی بالکل ٹھیک. ڈی یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ. ارمین بنت یاسر جی. افواجن کا معنی. میں وش فواد بالکل ٹھیک. افواجن. فواد اشرف ثنا ذوالفقار. میں وش فواد. ادیبہ کوثر. ارمین بنت یاسر جی بالکل ٹھیک. فوج در فوج. بلال حسین جی بالکل ٹھیک. سورہ نصر میں مذکور فتح کا نتیجہ، یعنی سورہ نصر میں جو فتح بتائی گئی ہے، فتح مکہ، اس کا نتیجہ کیا ہوا تھا؟ جی میں وش فواد بالکل ٹھیک. فواد اشرف ثنا ذوالفقار بالکل ٹھیک. ارمین بنت یاسر. ادیبہ کوثر. بلال حسین بالکل ٹھیک. لوگوں نے اسلام قبول کیا. اب اگلی بات، آیت نمبر 3. پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب آپ دیکھ لیں، جب آپ کو فتح کامیابی حاصل ہو جائے، اور دوسری بات جب آپ دیکھ لیں کہ لوگ یعنی عرب کے قبائل جو ہیں وہ جو فوج بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس کے بعد اب آپ اگلی تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. فَسَبِّحْ، فا اور سبی. فا کا معنی ہے پس، اور سبی پاکی بیان کرنا، تسبیح کرنا، پاکی بیان کرنا. پس پاکی بیان کیجئے. سبی سبحانک اللہم اور سبحان اللہ العلی العظیم ہم نے پڑھا ہے نا، اسی سے یہ سبی پاکی بیان کیجئے. کس وقت؟ جب آپ کو یہ فتح حاصل ہو جائے اور لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں. پاکی بیان کیجئے. سبحان اللہ کہنا یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا. اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تمام عیوب سے پاک ہو. بحمدی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کیجئے؟ تعریف کیجئے، یعنی پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ. کس کی؟ ربک. حمد کہتے ہیں خوبیوں کا بیان، تعریف کرنا، اور تسبیح کہتے ہیں نقائص کی نفی. تسبیح اور حمد دونوں اس میننگ میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کا بیان، اور اللہ تعالیٰ میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، نقائص کی نفی. ربی کا، تیرا رب، یعنی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ پاکی بیان کرنی ہے تعریف کے ساتھ. ربی کا، اپنے رب کی، تمہارے رب کی، اپنے رب کی. اور رب کون ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمارے جسم کے ذرے ذرے کی ہر پل پرورش کر رہا ہے. وَاسْتَغْفِرْهُ، اس کے 3 ٹکڑے ہیں. وا استغفر ہو، وا اور استغفر، بخشش طلب کیجئے، معافی مانگیے، مغفرت طلب کیجئے. ہو اس سے، کس سے؟ جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا، ربی کا، اپنے رب سے. یعنی آپ نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں، تعریف کریں اپنے رب کی، اور اسی سے بخشش طلب کریں. اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، اس میں کوئی نقص اور کمزوری نہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں. اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اور وہ کسی کے دباؤ میں بھی نہیں آ سکتا. اس کا نہ بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. وہ اکیلا ہے، ذات میں، صفات میں، حقوق میں اور اختیارات میں. ان چاروں چیزوں میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. اللہ کے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں. وہ غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، علیم، خبیر، عادل، سمیع، کبیر، خالق، جمیل. یہ تمام کی تمام جو ہیں خصوصیات، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اندر ہے. اور اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو ہیں وہ اس کی ہر صفت کو بیان کرتے ہیں، اور یہ ہر صفت جو ہے وہ بہترین صفت ہے اور قابل تعریف ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے ہمیں کوئی شکایت ہو تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ہم سبحان اللہ کی نفی کر رہے ہیں، یعنی اس کے نقائص کی نفی کر رہے ہیں. تو سچی تعریف و شکر یعنی حمد ہو ہی نہیں سکتا.
ہماری تسبیح اور حمد دونوں ناقص ہوں گی اگر ہم اللہ سے شکایت نہیں بھی کرتے تب بھی دونوں ناقص ہو سکتی ہیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کتنی نیک نیتی سے کر رہے ہیں تو اس پر بھی استغفار کرنا ہے اسی لیے جب کوئی نیک کام کرنے کی توفیق ملے تو تسبیح حمد اور استغفار تینوں چیزیں کرنی ہے اللہ کی پاکی بھی بیان کرنی ہے اللہ کی تعریف بھی کرنی ہے اور اللہ سے معافی بھی مانگنی کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم وہ نیک کام اللہ کے بتائے ہوئے صحیح طریقے سے کر بھی رہے ہیں یا نہیں تو نیک کام کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار یعنی معافی مانگتے رہنا ہے اب اس تصور کے ساتھ آیت کے اس حصے کی پریکٹس کیجئے فسبح بحمد ربک واستغفرہ پس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی اور بخشش طلب کیجئے اس سے اگلے 15 سیکنڈ آپ کو تسبیح کا مطلب چیٹ باکس میں لکھیں ادیبہ کوثر واد اشرف ارمین بنت یاسر تسبیح کا مطلب نقائص کی نفی واستغفرہ کا ترجمہ جی فواد اشرف ثنا ذوالفقار ارمین بنت یاسر ادیبہ کوثر اور مغفرت طلب کیجئے اس سے آیت کا اگلا حصہ انہو کانا توابا انہو انہو انا بے شک ہو وہ انا کا ٹیبل ہم نے پڑھا تھا نا انہو انہم انا کا انی انکم اننا یہ وہیں سے انہو بے شک وہ کانا کانا کا اصلی جو مطلب ہے نا وہ ہے تھا لیکن یہاں پر اس کا مطلب ہے کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا مطلب ہمیشہ ہے میں ہی آئے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھا ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا تو یہاں پر جو کانا کا مطلب ہے وہ ہے میں آئے گا بے شک وہ ہے توابن بڑا توبہ قبول کرنے والا تواب تابہ کہتے ہیں وہ پلٹا تائب کہتے ہیں پلٹنے والے کو اور تواب کہتے ہیں بار بار پلٹنے والے کو اللہ تعالیٰ بھی تواب ہے بندہ بھی تواب ہے بندہ کیسے تواب ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے بار بار گناہ کرتا ہے اور بار بار اللہ کی طرف پلٹتا ہے اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کیسے تواب ہے کہ جتنی دفعہ بندہ اس سے معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف آتا ہے تو اللہ اور بندہ دونوں تواب ہیں تو تواب کہتے ہیں بار بار توبہ قبول کرنے والا اب اس حصے میں ایک عظیم خوشخبری ہے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے کیا کہ کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا اللہ تعالیٰ کا سے ہم نے ہمیشہ امید رکھنی ہے اچھی امید سچی توبہ کیجیے اور سچی توبہ کیسے ہوتی ہے گناہ کا اعتراف اس پر شرمندگی اور دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ اور اس بات پر یقین رکھیے کہ جب ہم سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی تواب ہے جتنی دفعہ بندہ اس کی طرف پلٹتا ہے اللہ بھی اس کی طرف آتا ہے فوری توبہ کرنا یعنی جیسے ہی آپ کو احساس ہو آپ کو فوری طور پر توبہ کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے اب اللہ سے توبہ کی امید رکھتے ہوئے آیت کے اس حصے کی پریکٹس کیجئے انہو کانا توابا بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا اگلے 15 سیکنڈ آپ کے
तव्वाबन का मानी। जी फवाद अशरफ बिल्कुल ठीक। महविश फवाद। सना जुल्फिकार बिल्कुल ठीक। अदीबा कौसर बिलाल हुसैन बिल्कुल ठीक। अरमीन बिन यासिर बिल्कुल ठीक। बहुत ज्यादा माफ करना। अच्छा, अब ये आपने सोच के जवाब देना है। जब आपको अल्लाह की तरफ से मदद मिले तो आपको चाहिए कि आप क्या करें। एक से ज्यादा जवाब है, सोच समझ के जवाब देना है आपने। जी आप लोग जो लिख रहे हैं, सना, बिलाल, अरमीन, ठीक लिख रहे हैं, लेकिन दोबारा सोचो। मैं विश फवाद जी बिल्कुल ठीक। फवाद अशरफ बिल्कुल ठीक। ये तमाम के तमाम होंगे, क्योंकि शुक्र भी हमने पढ़ा है ना। हमद में हमद और शुक्र, तारीफ और शुक्र दोनों आ जाते हैं, तो शुक्र भी उसमें शामिल है। अरमीन बिन यासिर जी बिल्कुल ठीक। तस्बीह करें, शुक्र करें, अल्लाह का हम्द करें और मगफिरत तलब करें। अदीबा कौसर जी बिल्कुल ठीक। अब आखिर में सूरह नस्र का खुलासा और उससे रिलेटेड चार अहम बातें। सबसे पहली बात, कामयाबी और फतह अल्लाह की मदद से ही मिलती है। दूसरी बात, कामयाबी का मतलब लोगों का इस्लाम में दाखिल होना है। तीसरी बात, जब कामयाबी हासिल हो जाए तो अल्लाह की तस्बीह, हम्द और इस्तगफार करना है। और चौथी बात कि अल्लाह ताला की जात बार बार माफ करने वाली है। आप जितनी दफा अपने गुनाह पे शर्मिंदा होके अल्लाह ताला की तरफ पलटेंगे, अल्लाह ताला उतनी दफा ही आपको माफ करेगा। लेकिन उसके लिए नियत खालिस होनी चाहिए कि दोबारा वो गुनाह ना करने की अल्लाह ताला से अहद किया जाए। अब यहाँ पर हम 30 सेकंड की एक ब्रेक लेते हैं और फिर इंशाल्लाह हम ग्रामर पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ कुरान समझे में सबक नंबर 15 के बी पार्ट यानी ग्रामर। आज हम ग्रामर में एक नई चीज पढ़ेंगे, फेल, अम्र और नहीं। सबसे पहले ग्रामर टीपीए के साथ हैंड रेस करें, कौन करवाएगा? ये वाली जी सना जुल्फिकार सिस्टर, आप करवाएं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलके कीजिए। जजाकल्ला सिस्टर। अब अल्फाज यानी कलमे की तीन किस्में, इस्म, फेल, हर्फ। इस्म किसी का नाम या सिर्फ, फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले, हर्फ जो इस्म और फेलों को मिलाए। अब सब हमने इस्म और हर्फ जो है वो पहले पढ़ लिए हैं। अब हम आजकल क्या पढ़े हैं? फेल यानी वर्ब। अरबी में अक्सर फेल तीन हरूफ जिसे मिलकर बनते हैं, जैसे फाइन लाम फातहा नून स्वादरा द्वादरा बा। फेल की तीन किस्में हैं, कौन कौन सी? फेल माजी, फेल मुदारे, फेल अम्र। फेल माजी जो हो गया, परफेक्ट टेंस। फेल मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा। और फेल अम्र हुक्म देना या गुजारिश करना। सबसे पहले ये वाला टेबल हम बार बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये हमारा बेसिक टेबल है। फाअला, फाअलु, फाअलता, फाअलतु, फाअलतुम, फाअलना। यफअलु, यफअलूना, तफअलु, अफअलु, तफअलूना, नफअलु। और तकरीबन 18,000 अफआल जो हैं वो इन औजान पर आते हैं। अब आज के सबक से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं
اگر فعل مضارع سے پہلے ایک لفظ لگا دیا جائے سوفا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جلد یا عنقریب، اور یہ ہمیشہ فعل مضارع سے پہلے لگتا ہے، کیونکہ ہم اگر کسی کو کوئی کام جلدی کرنے کا کہیں گے تو وہ ماضی میں تو نہیں ہو چکا ہوگا نا، وہ تو یقیناً ہونے والا ہوگا یا ہو رہا ہوگا. تو اگر وہ کام کر رہا ہے تو ہم اس کو کہیں گے نا جلدی کرو، یا کسی نے کام کرنا ہے تو ہم کہیں گے جلدی کرو. جو کام کر چکا اس کو تو نہیں کہیں گے نا. تو اگر فعل مضارع سے پہلے سوفا لگا دیا جائے تو وہ جلدی یا عنقریب کا معنی دیتا ہے. جیسے آپ کے سامنے ٹیبل آ رہا ہے، سوفا یفعلو وہ جلد کرے گا، سوفا یفعلونا وہ سب جلد کریں گے، سوفا تفعلو آپ جلد کریں گے، سوفا افعلو میں جلد کروں گا، سوفا تفعلونا آپ سب جلد کریں گے، سوفا نفعلو ہم سب جلد کریں گے. جی یہ ٹیبل کون کروانا چاہے گا؟ جی ارمین بنت یاسر آپ کروائیں. سوفا یفعلو وہ جلد کرے گا، سوفا یفعلونا وہ سب جلد کریں گے، سوفا تفعلو آپ جلد کریں گے، سوفا افعلو میں جلد کروں گا، سوفا تفعلونا آپ سب جلد کریں گے، سوفا نفعلو ہم سب جلد کریں گے. جزاک اللہ بیٹا. جی سسٹر ثنا ذوالفقار آپ بھی کروا دیں. سوفا یفعلو وہ جلد کرے گا، سوفا یفعلونا وہ سب جلد کریں گے، سوفا تفعلو آپ جلد کریں گے، سوفا افعلو میں جلد کروں گا، سوفا تفعلونا آپ سب جلد کریں گے، سوفا نفعلو ہم سب جلد کریں گے. جزاک اللہ سسٹر. اب ہم نے ایک لفظ دیکھا سوفا جس کا مطلب ہے جلد یا عنقریب، اور یہ بات ہم نے سیکھ لی کہ وہ ہمیشہ فعل مضارع سے پہلے آ گیا. اب ایک اور لفظ ہے سا، سین زبر سا، یہ بھی فعل مضارع سے پہلے ہی لگتا ہے، اور اس کا مطلب ہے بہت جلد، جلد یا عنقریب نہیں، بہت جلد، فوری طور پہ، اتنا جلد کہ ہمارے پاس سوفا بھی پورا پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے صرف اور صرف سا لگا دیں گے. تو سا کا مطلب اگر کسی فعل مضارع سے پہلے سین زبر سا لگا ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا بہت جلد، فوری طور پہ. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سیفعلو وہ بہت جلد کرے گا، سیفعلونا وہ سب بہت جلد کریں گے، ستفعلو آپ بہت جلد کریں گے، سافعلو میں بہت جلد کروں گا، ستفعلونا آپ سب بہت جلد کریں گے، سنفعلو ہم سب بہت جلد کریں گے. جی ایک دفعہ یہ کروا دیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جی سسٹر ثنا ذوالفقار آپ کروائیں. سا یفعلو وہ بہت جلد کرے گا، سا یفعلونا وہ سب بہت جلد کریں گے، سا تفعلو آپ بہت جلد کریں گے، سا افعلو میں بہت جلد کروں گا، سا تفعلونا آپ سب بہت جلد کریں گے، سا نفعلو ہم سب بہت جلد کریں گے. جزاک اللہ سسٹر. اچھا اب بہت ترجمہ کیجئے، بہت جلد وہ سب کریں گے، بہت جلد چیٹ باکس میں لکھیے. جی فواد اشرف بالکل ٹھیک، میں وش فواد بالکل ٹھیک، ثنا ذوالفقار جی بالکل ٹھیک، ارمین بنت یاسر بالکل ٹھیک، سا یفعلونا بالکل ٹھیک. اب ہم آج کے اصل سبق، بلال حسین جی بالکل ٹھیک، آج کے اصل سبق کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی امر اور نہیں. امر کہتے ہیں کسی کو کسی کام کا حکم دینا یا گزارش کرنا، اور نہیں کہتے ہیں روکنا. اس کو عام طور پہ صرف فعل امر کہا جاتا ہے، لیکن اس میں فعل امر اور نہیں دونوں شامل ہوتے ہیں، یعنی کسی کو حکم دینا یا گزارش کرنا یا کسی کو کسی کام سے روکنا. اب حکم ہم کس کو دیں گے؟ ہمیشہ اپنے سے چھوٹے والے کو، اور اپنے سے بڑے والے کو ہم ہمیشہ گزارش کریں گے. اور عربی میں یہ دونوں چیزوں کے لیے ایک ہی فعل استعمال ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں فعل امر. اب سب سے پہلے ہم ایک ہمارا جو بیسک پیٹرن ہے فعلا کا، اس سے لے کے ہم امر بناتے ہیں. کیسے بنائیں گے؟ سب سے پہلی بات آپ ہمیشہ سامنے والے کو ہی حکم دے سکتے ہیں یا گزارش کر سکتے ہیں، کسی غائب کو نہیں دے سکتے، ہمیشہ اپنے سامنے والے کو حکم دیں گے یا گزارش کریں گے. ایک بات تو آپ نے یہ یاد رکھنی ہے. دوسری بات یہ کہ حکم یا گزارش جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ موجودہ زمانے میں ہوگی، ماضی میں نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو گزر گیا اس میں نہیں ہو سکتا، ہمیشہ مضارع میں ہوگی کہ آپ سامنے والے کو حکم دے رہے ہیں کسی کام کے کرنے کا، تو وہ کب دیں گے؟ جب وہ آپ کے سامنے ہوگا. اس وقت نہیں دیں گے جب وہ ہو چکا ہے، جو کام ہو چکا ہے اس کو حکم تو آپ نہیں دے سکتے، نہ اس کی گزارش کر سکتے ہیں. جو ہو رہا ہے یا ہوگا اسی کام کا آپ حکم دے سکتے ہیں یا گزارش کر سکتے ہیں.
تو اس لیے پہلی بات ہم نے جو کی کہ سامنے والے کے لیے تو اس، اور دوسری بات مضارع کے لیے، اس کا مطلب ہم اس کو صرف بنانے کے لیے ہم اس کو مضارع کا ہی صیغہ ہمیں لینا پڑے گا. تو مضارع میں ہم سامنے والا صیغہ لیں گے تفعلوا. اور سامنے والا کیوں لیں گے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سامنے والے کو حکم اور گزارش دیتے ہیں. تو امر بنانے کے لیے ہم نے فعلا کا جو مضارع کا سامنے کا صیغہ یعنی تفعلوا وہ لے لیا. میں آپ کو حکم دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو حکم دینا ہے تو میں آپ کی طرف اشارہ کروں گی نا، تفعلوا، اب کام کرو، سوری آپ کام کرتے ہیں، لیکن اس کو میں نے حکم دینا ہے. تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ سب سے پہلے جو اس کا آخری حرف ہے نا لام، وہ ساکن ہو جائے گا. امر اور نہیں میں ہمیشہ آخری حرف جو ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، یعنی یہ تفعل بن جائے گا. دوسری چیز، آپ اس میں سے پہلا والا جو حرف ہے تا، اس کو گرا دیں گے. اب آپ کے پاس کیا آ گیا؟ آپ کے سامنے فا ساکن ہے، اس کے بعد عین ہے اور پھر لام ہے. لیکن عربی میں پہلا حرف کبھی بھی ساکن نہیں ہو سکتا. بولتے وقت جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا بعض جگہ پر حروف ساکن ہوتے ہیں، عربی میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. عربی میں ہمیشہ پہلا حرف جو ہے وہ حرکت کے ساتھ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ٹیمپریری طور پر حمزہ زیر ای لگا دیا اس ساکن کو بولنے میں آسانی کے لیے، یعنی افعل بن گیا. تفعلوا سے کیا بن گیا امر کے لیے؟ افعل. اب اس کا اشارہ کون سا ہے؟ کیونکہ ہم تو ٹی پی آئی کے ساتھ کر رہے ہیں نا، گرامر اشاروں کے ساتھ کرتے ہیں، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ہم نے ماضی کے لیے یہاں اشارہ کیا، ہم نے مضارع کے لیے یہاں اشارہ کیا. وہی اشارہ ہم یہاں سامنے کریں گے، لیکن کیونکہ ہم سامنے والے کو حکم دے رہے ہیں، لیکن ہم کس طرح سے کریں گے؟ اس طرح سے افعل. افعل کوئی بھی کام کرنے کا ہم حکم دے رہے ہیں تو کیا کریں؟ افعل کر. اب جب ہم جمع کے لیے کریں گے تو افعلوا کرو. اب ہم نے نہیں میں کرنا ہے. نہیں کے لیے کیا ہے؟ سامنے والے کو ہم کہہ رہے ہیں تو تفعلوا کو ہی تفعل اور اس کے ساتھ لا لگ جائے گا. اور اس کا اشارہ کیسے ہوگا؟ غور سے دیکھیے گا. لا تفعل، نہیں کے لیے ہم ایسے اشارہ کرتے ہیں نا، لا تفعل، اور جمع لا تفعلوا. اب اس پیٹرن پہ قرآن مجید میں سینکڑوں الفاظ آئے ہیں، یعنی امر اور نہیں کے الفاظ جو ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں جو قرآن مجید میں ہیں. تو افعل کر، افعلوا کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلوا مت کرو. افعل کر، افعلوا کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلوا مت کرو. افعل کر، افعلوا کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلوا مت کرو. جی کون کروائے گا سب سے پہلے؟ جی ارمین بنت یاسر آپ کروائیں. افعل کر، افعلوا کرو، لا تفعلوا مت کر، لا تفعلوا مت کرو. لا تفعل ہے، لا تفعل مت کر، لا تفعلوا مت کرو. جزاک اللہ. جی سسٹر ثنا ذوالفقار آپ کروائیں. افعل کر، افعلوا کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلوا مت کرو. جزاک اللہ سسٹر. جی اور کون کروائے گا؟ ہینڈ ریز کریں. جی کوئی نہیں اور کروانا چاہ رہا؟ فواد اشرف. جی بردر آپ کروائیں. افعل کر، افعلوا کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلوا مت کرو. جزاک اللہ بردر. اب ہم اس کی عربی بول چال کی طرف بڑھتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم حکم ہمیشہ سامنے والے کو دیتے ہیں، جو ہمارے سامنے ہوتا ہے. آپ جیسے میں آپ سے بات کریں، میں آپ سے گزارش کروں گی یا آپ کو حکم دوں گی. تو میں اگر آپ سے کہتی ہوں افعل کر، تو آپ اس کے جواب میں اپنی طرف اشارہ کریں گے. اگر آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں کوئی کام کرنے کو، تو میں کیا کہوں گی؟ افعلوا میں کرتی ہوں. افعل کر، افعلوا میں کرتی ہوں. افعلوا کرو، نفعلوا ہم سب کرتے ہیں. افعل میں آپ کو کہہ رہی ہوں افعل کر، آپ کہیں گے افعل، افعلوا میں کرتا ہوں. میں کہوں گی افعلوا آپ سب کرو، تو آپ کیا کہیں گے؟ نفعلوا ہم سب کرتے ہیں.
جی عربی بول چال کون کروائے گا آج؟ جرمین اور ثنا ذوالفقار کے علاوہ کوئی نہیں انٹرسٹڈ کروانے میں؟ چلیں ثنا ذوالفقار آپ کوشچن کریں اور ارمین آپ آنسر کریں. افعل أفعل افعلوا نفعل جزاک اللہ سے. اور جیسے ہم نے ماضی اور مضارع میں ایک لفظ کا اضافہ کرتے تھے، ایک اسم کا اضافہ کرتے تھے، اسی طرح سے ہم امر میں بھی کر سکتے ہیں. اور وہی کہ اگر یہاں پر دو زبر ہے تو وہ بدلی ہوئی حالت ہے، یعنی اس پر اثر پڑا ہوا، وہ اس پر کام ہو رہا ہے. تو افعل خیرن اچھا کام کرو، افعلوا خیرن میں اچھا کام کرتی ہوں، افعلوا خیرن اچھا کام کرو، نفعل خیرن ہم سب اچھا کام کرتے ہیں. اب آپ کے پاس فعلا کا افعال کا پورا ٹیبل آ گیا، ماضی، مضارع اور امر. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. یہ ہمارے پاس فعل کا مکمل ٹیبل آ گیا ہے عربی میں، ماضی، مضارع اور امر کا. جی ثنا ذوالفقار آپ کروائیں یہ والا ٹیبل. جی فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. جزاک اللہ سسٹر. سسٹر مہوش فواد آپ بھی کروا دیں. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. جزاک اللہ سسٹر. افعلو کا جواب دیجیے، افعلو چیٹ باکس میں لکھیے، افعلو. جی ثنا ذوالفقار بالکل ٹھیک، ارمین بنت یاسر، فواد اشرف جی بالکل ٹھیک. افعلو کا جواب ہے نفعلو، لیکن سوفا بھی ساتھ لکھ سکتا ہے، جلدی کرنے کا بھی ہو سکتا ہے. افعلو آپ سب کرو، سوفا نفعلو ہم جلد سب کریں گے. میں وش فواد جی بالکل ٹھیک. ترجمہ کیجئے، مت کر، اس کی عربی کرنی ہے بتانی آپ نے، مت کر، مت کر. جی ثنا ذوالفقار. فواد اشرف جی بالکل ٹھیک، میں وش فواد، ارمین بنت یاسر. مت کر، لا تفعل. اسی طرح سے فاتحہ سے، فاتحہ یفتح سے مضارع کا ٹیبل، سوری امر کا ٹیبل کیا بنے گا؟ افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو. افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو. افتح، افتحو، لا تفتح، لا تفتحو. جی کون کروائے گا؟ جی ارمین بنت یاسر آپ کروائیں. افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو. جزاک اللہ. فواد اشرف برادر آپ کروائیں. افتح کھول، افتحو کھولو،
لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو. جزاک اللہ برادر، بالکل ٹھیک. ثنا ذوالفقار آپ بھی کروا دیں. افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو. جزاک اللہ سسٹر. اب عربی بول چال میں کوشچن کرتی ہوں، رمین بنت یاسر آپ آنسر کیجئے. افتح، افتحو، افتحو. نفتحو. جزاک اللہ. اب ہم یہاں پر الکتاب لے لیتے ہیں، کوئی بھی کتاب ہم لے سکتے تھے، ہم کتابون ہوتا تو وہ کوئی بھی کتاب ہوتا، الکتاب خاص کتاب. تو افتحل کتاب، ثنا ذوالفقار آپ آنسر کیجئے. افتح الکتاب، افتح الکتاب. نفتح الکتاب. جزاک اللہ. آپ میں سے کوئی بھی مائک آن کر کے بتائے افتحل کتاب کا مطلب کیا ہے؟ تو کتاب کھول. تو کتاب کھول. اور افتح الکتاب. میں کتاب کھولتا ہوں. بالکل ٹھیک. اب فاتحہ کا بھی کمپلیٹ ٹیبل ہمارے پاس آ گیا ہے. اب آپ میں سے کوئی اور جس نے ابھی نہیں کروایا کوئی اور کروائے. یہ جو دو تین لوگ بار بار کروا رہے ہیں نا، ان کے علاوہ کوئی اور ہینڈ ریز کرے کروانے کے لیے. یہ فاتحہ کا پورا ٹیبل آپ خود سے ہینڈ ریز کریں، ورنہ میں آپ میں سے خود سے کوئی نام سلیکٹ کر لیتی ہوں. پھر کون کروانا چاہے گا؟ کوئی نہیں کروانا چاہتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں کروا دیتی ہوں. جی آپ کروائیں. فتح اس نے کھولا، اس نے، سوری اس نے کھولا. اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے. نہیں، آپ پہلے فتح پورا ماضی کا بولیں گے، پھر پورا مضارع کا، اور آخر میں امر کا. جی ٹھیک ہو گیا. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا. فتحت آپ نے کھولا، فتحت میں نے کھولا. فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں. تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں. تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں. افتح افتح افتح. افتح 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 کھول، افتح کھولو. لا تفتح مت کھولو، لا تفتح مت کھولو. جزاک اللہ سسٹر. کھول اور مت کھولو. جزاک اللہ. یہاں پر آپ جو واحد ہے اس کے لیے بھی مت کھولو استعمال کر سکتے ہیں. یہ صرف ڈفرینسیشن کے لیے کیا ہوا ہے کہ آپ واحد کے لیے کھول اور جمع کے لیے کھولو کا استعمال کر رہے ہیں، ورنہ مت کھولو اور یا تم سب مت کھولو بھی ہو سکتا ہے. یہ آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. دوسری بات جو میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتائی تھی، آپ لوگوں نے ہمیشہ یاد رکھنے ہیں کہ فعل امر اور نہیں میں آخری حرف ہمیشہ جو ہوگا وہ ساکن ہوگا، یعنی اس پہ کوئی حرکت نہیں ہوگی. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو جزم یعنی ساکن کی علامت ہے، جو کمپیوٹر ٹیکنیکل جو رائٹنگ ہے اس میں پیش میں اور جزم میں بہت تھوڑا ڈفرینس ہوتا ہے. اس کو بعض دفعہ ریکگنائز کرنا مشکل ہوتا ہے. تو آپ لوگ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ امر کے آخر میں ہمیشہ جو حرکت ہے وہ جزم ہوگی، یعنی وہ ساکن ہوگی. فَأَفْتَحَ کا ترجمہ، فَإِفْتَحْ کا ترجمہ. چیٹ باکس میں لکھیے فَأَفْتَحْ. جی ثنا ذوالفقار بالکل ٹھیک. فواد اشرف، مہوش فواد جی بالکل ٹھیک. عبد الرحمن گل، ارمین بنت یاسر جی بالکل ٹھیک. بس کھول. افتحل کتاب ابھی ہم نے کیا بھی تھا نا. فضانہ یاسمین جی بالکل ٹھیک. افتحل کتاب. جی ثنا ذوالفقار، فواد اشرف جی بالکل ٹھیک. مہوش فواد بالکل ٹھیک. عبد الرحمن گل، ارمین بنت یاسر بالکل ٹھیک. افتحل کتاب. افتح الکتاب تو ہم نے پڑھا تو اس کے ساتھ سوفا لگا دیا، تو سوفا افتح الکتاب. اب یہ آپ کا ہوم ورک ہے. جعل یجعلو سے اجعل بنا، اجعلو بناؤ. لا تجعل مت بنا، لا تجعلو مت بناؤ. اور عربی بول چال بھی اجعل
अजअलू, इजअलू, नजअलू। और ये कंप्लीट जाला का टेबल भी फाला फतहा के पैटर्न पर बन गया। अब आपको वो जो हमने पढ़ा था ना इज अल नी, अब समझ आ गई होगी। इज अल नी, इज अल नी, इज अल बना, नी मुझे, वो जो हमने रबी जलनी में पढ़ा था, इज अल नी बना मुझे। जी, अब हम बढ़ते हैं आज के नुक्ता तालीम की तरफ। आज का नुक्ता तालीम, सीखने के लिए माहौल बनाइए, एटमॉस्फेयर क्रिएट कीजिए, वर्किंग स्पेस क्रिएट कीजिए। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर अगर हमारी मर्जी का माहौल होगा तो हम पढ़ेंगे। हम जब पढ़ते हैं आमतौर पे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने इर्द गिर्द सारी बुक्स बिखेर लेते हैं। हमें लगता है हम इस तरह से ज्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं, और ऐसा होता भी है कि आपका एक पढ़ने के लिए खास माहौल बनाते हैं। तो कुरान सीखने के लिए भी माहौल बनाए। सबसे पहली चीज आप क्या कर सकते हैं, आप इन अफाल का पोस्टर लेकर उसको अपने ऑफिस या घर में अपने सामने लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज, पॉकेट बुक हमेशा जेब में रखें। ये पॉकेट बुक हमेशा आपके पास होनी चाहिए। ये होती ही इसलिए QC1 की बुक्स के साथ ये इसलिए दी जाती है कि ये हर वक्त आपके पास होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अल्फाज को आप दोहराते रहेंगे और आपको ये चीजें रिवाइज होती रहेंगी। इसका साइज भी इसलिए ये है कि ये हर किसी की पॉकेट में या हैंडबैग में किसी भी चीज में आ सके। MP3 अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लें। आजकल तो कोई मसला ही नहीं है कि आपके पास अगर MP3 आपने रिकॉर्ड कर लिया, अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें, अपने कंप्यूटर में वीडियो या MP3 रिकॉर्डिंग रख लें। टेक्स्ट बुक अपने टेबल पर रखें। मेरी ये जो टेबल है ये स्पेशली क्लास के लिए, और अगर मैं आपको पॉसिबल होता तो मैं आपको ये दिखाती कि इस पे सारी QC से रिलेटेड चीजें पड़ी हुई हैं, बुक्स, वर्क बुक्स, पेन वगैरह हर चीज मेरी। ये बेसिकली ये टेबल ही मेरी कुरान कोर्सेज के लिए। तो आप भी जरूरी नहीं कि आप एक टेबल बनाएं, अपनी जो आपकी वर्किंग टेबल है, जो भी आपके घर में आपके पास आपकी बेड की साइड टेबल है, उसके पास आप उस पे हर वक्त आपके पास बुक होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक। उसको देखकर आपको पता चलेगा, आपको याद आएगा कि आपने इसको देखना है, आपने इसको सीखना है, आपने इसको पढ़ना है। व्हाइट या ब्लैक बोर्ड आयतें लिखने के लिए अपने घर में, ये भी आप कर सकते हैं। आजकल ये कोई मुश्किल काम नहीं, बल्कि जिनके घरों में बच्चे हैं उनके घरों में मोस्टली आजकल व्हाइट बोर्ड होते हैं, क्योंकि बच्चे इन चीजों से लर्निंग ज्यादा अच्छी तरीके से करते हैं। वो चाहते हैं कि वो लिखकर सीखें, तो व्हाइट बोर्ड आप रख सकते हैं जब आप कोर्स कर रहे हैं। और खास तौर पे अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको जरूर ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अपने दोस्त, पार्टनर, खानदान के अफराद को इकट्ठा कीजिए और उनको याद दहानी कराइए और उसको जारी रखिए। यानी एक दफा नहीं याद दहानी करानी, बार बार याद दहानी करवानी है। और कम से कम अपने खानदान के अफराद की टीम जरूर बनाइए। जैसे कि मैं अक्सर अभी बता भी चुकी हूँ आपको, पहले इस क्लास में भी ऐसे लोग हैं और पहले भी मेरी क्लासेस में ऐसे लोग रहे। जैसे अभी ब्रदर हैं फवाद, उन्होंने अपनी मिसेस को साथ एनरोल करवाया और वो दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं। इससे एक एटमॉस्फेयर बनती है। मेरी इससे पहले 2 क्लासेस में इस तरह से था कि दो बहनें शामिल थी। वो भी एक दूसरे को वो कहती थी कि हम रिमाइंड करवाते रहते हैं कि हमने क्लास लेनी है, होमवर्क आ गया, तुमने कर लिया है। जो PDF स्लाइड्स है वो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं वीडियोस देखने के लिए। तो कम से कम आप अपने खानदान में या अपने क्लोज फ्रेंड में, और एक जो मेरा सेकंड सेशन बैच था उसमें 4 फ्रेंड्स थी और वो चारों वर्किंग वुमेन थी, बहुत बिजी थी, मैरिड थी, उनमें से उनके बच्चे भी थे। और वो उन चारों ने वो कोर्स किया और चारों ने माशाल्लाह से 90% से अबव मार्क्स लिए थे। यानी वो चारों भी ये कहते हैं कि हम एक दूसरे को बार बार रिमाइंड करवाते होते थे, एक दूसरे से बातें करते थे इस कोर्स के हवाले से। और इनमें से सबसे आसान चीज क्या है, पॉकेट बुक को हमेशा अपने साथ रखना है। ये बहुत आसान है, सबसे आसान काम है, ये हमेशा आपके पास होनी चाहिए। आपके हैंडबैग में हो, आपके पॉकेट में हो, हमेशा आपके पास होनी चाहिए। और इसको कम से कम दिन में 5 मरतबा दोहराएं, खासतौर पर हर फर्ज नमाज के बाद। और इससे आपकी सीखने की स्पीड कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। आप ये एक्सपीरियंस करके देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे आज के सबक यानी सबक नंबर 15 के अख्ताम पर हमने 186 ऐसे अल्फाज सीख लिए हैं जो कुरान में 37,512 आए हैं। 7 होमवर्क नहीं भूलने, 2 तिलावत के, 5 मिनट मुसहफ से देखकर, 5 मिनट हाफजे से,
دو پڑھنے کے کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے. ابھی میں نے آپ کو بتایا ایٹماسفیئر بنانے کے لیے بھی. اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا، خاص طور پر وہ صورتیں جن کے ترجمہ، جن کا معنی ہم مفہوم اس کورس میں سیکھ رہے ہیں یا ہم اس کورس کی ہیلپ سے ان کو مزید سیکھ سکتے ہیں. آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے. اللہ کے اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کر. پاکٹ بک یا شیٹ کو کبھی بھی نہ بھولیں. ٹیچر بنیے. آپ نے اس سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا بہت آسان ہے، تو پھر سکھائیے. سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے. ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.